میں سب سے پہلے لے رہا ہوں عالمی فیکٹس کو. جی عالمی فیکٹس، کیا حال چال ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبھی حضرات کو السلام علیکم. جی مفتی صاحب، ابھی میرا سوال اس وقت یو پی گورنمنٹ اور اتراکھنڈ گورنمنٹ کے نئے فرمان کو لے کر ہے. سرکار نے یہ نیا آدیش اور یہ فرمان جاری کیا ہے کہ ہر کوئی اپنی دکان پر اپنا نام لکھیں گا اور ایک بورڈ لگیں گا جس میں پتہ چلے کہ یہ ہندو کی دکان ہے یا مسلمان کی، تاکہ کاوڑ یاترا کرنے والے لوگ اپنی پسند کی شاپ سے سامان خریدیں. آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں، رائے تو بالکل واضح ہے. ظاہر ہے کہ کسی بھی ایک سویلائزڈ انسان سے آپ اگر یہ سوال کریں گے کہ ایک جمہوری ملک میں، یا تو آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم جمہوری ملک نہیں ہے، جمہوریت کی ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے آپ اعلان کر دیں. لیکن اگر آپ یہ مان کے چلتے ہیں کہ جمہوریت ہے، تمام لوگ سٹیزنز ہیں، ان کی ریس اور ان کا جو مذہب ہے اس سے اوپر اٹھ کر سب لوگ جو ہے وہ ملک کے باشندے وغیرہ وغیرہ، جب شوگر کوٹنگ جو لینگویج ہے، تو وہ اگر آپ اس کے قائل ہیں تو پھر مذہب کی بنیاد پر دکانوں کی تقسیم کرنا جو ہے وہ خود ملک کے قانون اور ملک کی جو روایات ہیں، روایات کو بھی آپ پس پش ڈال دیں، ملک کے قانون کے خلاف ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہ کہاں سو رہی ہیں اور ابھی تک کہ اگر عدالت میں کوئی کیوں نہیں گیا. تو یہ ایک ایشو ہے. اور اس میں ایک سبق بھی ہے. وہ سبق یہ ہے کہ آج سے کوئی تقریباً 7-8 سال عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک منظم طریقے سے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے. مثلاً کرونا کے موقع پر یہ ہوا تھا کہ جو مسلمان ٹھیلی وغیرہ پر فروٹس بیچتے تھے یا سبزی وغیرہ بیچتے تھے، تو وہ جب دوسری کالونیز میں جاتے تھے تو ان کو وہاں ان کا آئی ڈی چیک ہوتا تھا کہ بھئی تم کرونا پھیلا رہے ہو وغیرہ وغیرہ. وہ سب کیجریوال کی وجہ سے ہوا تھا، آج اس کو سزا مل رہی ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک سسٹمیٹک بائیکاٹ چل رہا ہے ایک خاص کمیونٹی کا. اور پھر اس خاص کمیونٹی کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی اگر ہمارا بائیکاٹ چلتا رہے گا تو آبویسلی بات ہے کہ ہماری بھی فیملیز ہیں، تو ہم کیسے سروائیو کریں گے؟ تو یہ سروائیول پھر کمیونٹی بیسڈ ہی ہوگا. اور ایسا نہیں کہ اگر آپ کمیونٹی بیسڈ سروائیول کی فکر کر رہے ہیں تو آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ملک میں. نہیں، فرقہ واریت تو دوسری طرف سے پھیل رہی ہے. اب مسلمانوں کو بھی پھر یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی اگر آپ ہمارا بائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی جو اپنے وینڈرز ہیں، جو اپنی کمیونٹی کے دکاندار ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، ہم پھر ان کو سپورٹ کریں گے. اچھا، عام مسلمانوں کی ایک شکایت ہوتی ہے مسلم تاجروں سے، مسلم مرچنٹ سے. وہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی ان میں وہ جو ایک ہونا چاہیے نا کہ تاجرانہ ایک ایتھکس، کہ بھئی آپ مثلا کسی کی دکان میں گئے، اس نے آپ کا بڑا پرتپاک استقبال کیا اور کہا کہ جی بس آپ ہی مالک ہیں. اندر سے وہ چاہے جو بھی آپ کے خلاف بغض لے کر بیٹھا ہو، بس مالک آپ ہیں، وہ یہ کہے گا. وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے ایک مسلمان کے یہاں. اور پھر خود مسلمان ہی سوچتے ہیں کہ بھئی اس سے اچھا تو پھر فلاں ہی ہے، وہاں چلے جائیں. تو اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے آپ پس پش ڈال دیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک اپنی کمیونٹی کے کسی دکاندار کی بد اخلاقی اور تشروئی کا سامنا کرنا پڑے. یہ ایک ٹیمپریری چیز ہے. لیکن امیجن کریں کہ آپ بھی ابھی تو آپ ایک گاہک بن کے کسی دکان میں گئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی بھی کوئی دکان ہو، آپ کا اپنا بھی کوئی بزنس ہو، آپ کی اپنی بھی کوئی تجارت یا کم سے کم جاب ہی ہو. کہیں نہ کہیں تو آپ کام کرتے ہی ہوں گے. تو اگر آپ نے بھی آپ کو بھی بائیکاٹ کا سامنا ہوا تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو جب تک پوری کمیونٹی متحد ہو کر ایک ساتھ نہیں کھڑی ہوگی اور ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرے گی، تب تک بھلا نہیں ہوگا. اور یہی اس بائیکاٹ کا جواب ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بائیکاٹ کے جواب میں بائیکاٹ کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بائیکاٹ کیا جا رہا ہے تو پھر آپ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں. اگر آپ بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو یہی اس کا جواب ہے. باقی ظاہر ہے کہ جو شرری قسم کے فتین قسم کے لوگ ہیں وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. آپ قانون چاہے جتنے بنا لیں، اور یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اس طرح کے بے پڑھے جاہل قسم کے لوگ جو ہیں وہ حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ اپنے لوگوں کو کمیونٹی لیول کے اوپر آ کر سپورٹ کریں تاکہ بائیکاٹ کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے. اچھا مفتی صاحب، اس میں مسلمانوں کی طرف سے اور بہت سے انصاف پسند لوگوں کی طرف سے سرکار کے اس فرمان کو کرٹیسائز کیا گیا
कि ये फरमान हिंदू मुस्लिम के दरमियान तफरीक करने वाला है। तो कट्टर हिंदुओं का अब ये कहना है कि मुसलमान भी तो हलाल सर्टिफिकेट यूज करते हैं, मतलब मुसलमान अपनी चीजों पर हलाल लिखते हैं। तो इस पर भी जवाब है सर। ये बिल्कुल ऐसा ही है, एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर करने की वाली बात है। मुसलमान अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर हलाल लिखते हैं ताकि उनको ये पता, ये एक मजहबी मसला है कि भाई क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी है। अच्छा, हलाल हर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लिखा जाता, चूंकि इंडिया में जो मसलन जैसे चिप्स हैं, बेकरी वगैरह का सामान है, ये ऑलमोस्ट हलाल है, 99% हलाल है। उसकी वजह क्या है? चूंकि ये सब के सब जो हिंदू बिरादरी है वो भी तो वेजिटेरियन है ना मोस्ट लाइकली। तो हालांकि वो यानी चोरी छुपे वो क्या कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन अपने रिलीजियस बुनियादों पर वो लोग वेजिटेरियन है। हमें वेजिटेरियन से कोई मसला नहीं है। ले देकर हलाल और हराम का मसला कहां होता है? गोश्त पे होता है। भाई आप तो गोश्त खाते ही नहीं है ना, आपको गोश्त से क्या लेने देना? रिलीजियस बुनियादों पर आपके यहाँ गोश्त हराम है, हर तरह का गोश्त हराम है। तो अब जो लोग खाते हैं यानी हम लोग, अब हम हलाल लिखें कि हराम लिखें, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो जो आप खाते नहीं उसमें हम हलाल हराम की बात कर रहे हैं, और जो आप रिलीजियस बुनियादों पर खाते हैं वो हमारे लिए हलाल है। तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ किधर? इसमें उस सब एक और बात ये है कि जो हमारे इस वक्त इन भाइयों के जो ये चीजें हरकतें कर रहे हैं, इनके जो सर का ताज इस वक्त जो यहूदी हजरात हैं, अगर उनकी हम बात करें, उनके पास भी जो कोशर स्टैंडर्ड्स हैं वो होते हैं, तो उस पे भी बैन लग जाना चाहिए कि जी नहीं। बस ये कि आप कह सकते हैं उनकी तरफ से कि भाई वो तो चूंकि यहूदियां हैं ही नहीं, तो कोशर का कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि आप हल्दीराम के मसलन प्रोडक्ट्स उठा लें, दुनिया में कहीं भी गल्फ कंट्रीज में चले जाएं, तो भाई ये एहतजाज या प्रोटेस्ट या बैन हल्दीराम पे लगना चाहिए ना, कि तुम अपने प्रोडक्ट्स पे हलाल क्यों लिखते हो? मत लिखो हलाल, फिर देखो गल्फ कंट्रीज के अंदर तुम्हारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं कि नहीं बिकते। तो ये कोई तरीका ना हुआ कि आप अब उसी स्टैंडर्ड को, जिस स्टैंडर्ड से आपको या आपकी जो समझने के अकीदा है या जज्बात हैं वो मजरूह हो रहे हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स को आप अप्लाई करते हैं जब आप गल्फ कंट्रीज में जाते हैं। कबीर कंपनी है, सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है बीफ की इंडिया में, गैर मुस्लिम की कंपनी है, मुसलमान की कंपनी नहीं है ना। अच्छा, वहां पर हलाल मीट एक्सपोर्ट होता है मिडिल ईस्ट, तो आप उस कंपनी के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? और आप उस कंपनी की जो है जो भी प्लांट्स हैं उनके बाहर प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? तो ये सारी चीजें है ना। तो ये जो कंपनीज के मैंने नाम बोले हैं, इनके प्रोडक्ट्स आप दुनिया में कहीं भी ले सकते हैं, खुसूसन गल्फ कंट्रीज में। आपको जैसे अभी मैंने हल्दीराम की बात की है, और इस तरह के बहुत सारे जो इंडियन कंपनीज हैं, जो खालिस प्योर इंडियन कंपनीज हैं, जो एडेबल आइटम सेल करती हैं, उनमें सब पर हलाल लिखा हुआ है। तो आप हलाल ना लिखें, प्लीज हराम लिखें। आप उस पर आप लिखें हल्दीराम के सारे प्रोडक्ट्स पर कि ये हराम है, और फिर भेजें गल्फ पर। फिर हम देखेंगे कि आपके स्टैंडर्ड्स के अंदर कितनी कंसिस्टेंसी है। मुसलमान जहां पर है वो कंसिस्टेंसी के साथ रहता है। वो हलाल खाएगा, इंडिया में अगर है तो भी हलाल खाएगा, मलेशिया में तो हलाल खाएगा, वो गल्फ में तो हलाल खाएगा, अमेरिका में तो हलाल खाएगा, हराम वो कहीं नहीं खाएगा। तो हम कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं, आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं रहते, ये एक बड़ा फर्क है। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।